مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. بہت مبارک اور خوشی کا دن ہے کہ ہم خدا کے حضور میں حاضر ہیں. دنیا کی تمام مصیبتوں اور مسائل کے باوجود اور بہت سارے لوگ گزشتہ دنوں میں ہم سے جدا ہو گئے. ہم ان سے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے نام کی تمجید کے لیے اس کے گھر میں زندہ سلامت موجود ہیں. اس کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں. اور آئیے اب باقاعدہ طور پر عبادت کا آغاز کریں، اور میں درخواست کروں گا بھائی ڈیوڈ سے کہ وہ دعا سے آج کی عبادت کا آغاز کریں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور یہ عبادت کو اور اس قربانی کو خاص طور پہ خداوند کے حضور میں رکھیں. اے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں یہ بخشا اور یہ خوبصورت زندگی دی، سانسیں دیں. پیرے آسمانی ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں پیرے آسمانی کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ پیرے آسمانی ہم تیرے گھر میں آئیں، تیری عبادت کریں. پیرے آسمانی ہم تیرے کلام کو سمجھیں پیرے آسمانی اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں. اے خداوند خدا، یہ تمام دی ہوئی نعمتوں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو دنیاوی طور پہ ہمیں تو نے بخشی ہیں. پیرے آسمانی ہماری اس میں کوئی لیاقت نہیں. پیرے آسمانی یہ تو نے ہمیں جو شرف بخشا ہے، ہم تیرا بہت شکر کرتے ہیں. اے زندہ باپ، ہم دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اور پیرے آسمانی تو اپنے بندہ کو اپنا مسا بخش، اس کی زبان کا ذمہ لے، اس کے ہونٹوں کا ذمہ لے. پیرے آسمانی جو بھی وہ کلام ہم سے شیئر کرے، پیرے آسمانی وہ تجھ میں رہ کے اور تیرے کلام میں پیرے آسمانی وہ کلام کرے اور ہم تک پہنچے. پیرے آسمانی تو ہمیں فضل بخش کہ ہم اس کو دیانتداری سے سنیں، سمجھیں اور پیرے آسمانی اس پہ عمل کریں، اور پیرے آسمانی اس کلام کو سے ہم 60 سے 100 گنا پھل لائیں اور اس کلام کو ہم دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنیں. اے زندہ آسمانی بات، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنی قوائد کے لیے، تو ایک ایک فرد کو پیرے آسمانی تو بہت زیادہ برکت دے. ان کی پیرے آسمانی گانے میں رہنمائی کر. جب وہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تو ایک ایک قوائد کے ممبر کو تو بڑی برکت دے، ساز و آواز کے ساتھ ہو. پیرے آسمانی خاص طور پہ دعا کرتا ہوں اس وقت اس گرجا گھر میں جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں. پیرے آسمانی ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے انہیں باخیریت یہاں پہ پہنچایا. اور پیرے آسمانی دعا کرتے ہیں اس وقت جو رستہ میں ہے اور تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، پیرے آسمانی تو نے بڑی خیریت سے یہاں پر پہنچا، تاکہ ہم سب مل کے ایک جماعت کے ساتھ ایک فیملی کے طور پہ پیرے آسمانی ہم تیری پرستش کر سکے، تیری حمد و ثنا کر سکے اور تیرے کلام میں سے سیکھ سکے. پیرے آسمانی تو بڑی برکت دے. پیرے آسمانی ایک دفعہ پھر اس قربانی کو تیرے حضور میں رکھتے ہیں. تو عبادت کے شروع سے آخر تک تو بڑی ہماری رہنمائی کر. ایک ایک فرد کے ساتھ ہو اور ایک ایک کو پیرے آسمانی اپنے الہی خزانہ سے برکت دے. پیرے آسمانی تیرا مبارک نام لے کے مانگتے ہیں، آمین. جان 3:16 کس کس کو یاد ہے؟ For God so loved the world. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آئیے اسی ایمان کا اقرار کریں کھڑے ہو کر. رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے ہم، جو کہ بلیٹن کی پشت پر موجود ہے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، 35 پیلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی پر بیٹھا ہے.
جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ اور اب ہم بڑھیں گے کلام پاک کی تلاوت کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے چھوٹے بچے آ کر کلام میں سے کچھ پیش کریں گے، اور میں درخواست کروں گا گروپ سے، ایک گروپ کو میں خود ہی نام دیتا ہوں بھٹی کڈز، تو پلیز تشریف لائیں۔ ان کا نام بتا دیں، کیا ہے نام؟ آئیے بیٹا نام اپنا بتا دیں۔ That's too high for her. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Amen. Amen. بہت عمدہ ریڈنگ بچی نے کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ۔ اور اب ہم بائبل ریڈنگ کریں گے باقاعدہ طور پر، اور آج کا حوالہ ہے رومیو کا خط، اس کا 4واں باب، اس کی 13ویں سے 17ویں آیت تک۔ رومنس چیپٹر 4 13 to 17۔ انگلش میں ریڈنگ کریں گے داؤد، اور اردو میں ریڈنگ کریں گے بھائی ڈیوڈ۔ تو Romans 4, verse 13 through 17. For the promise that he would be heir of the world was not to be Abraham or his seed through the law, but through his righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of effect. 15. Because the law brings out wrath, for where there is no law, there is no transaction. Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. 17. As it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those which do not exist, although they did. Amen. ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے پولس کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 4واں باب 13 سے 17 آیت تک۔ رومیو 4 باب 13 آیت سے 17 آیت تک پڑھوں گا۔ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے، کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں
تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر اور وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے سب بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اور اب ہم سب مل کر کویت کی رہنمائی میں خدا کے نام کی حمد و تمجید کریں گے۔ Hello. It's book number 96, page 69. It's book number 96. आओ एक नवागी रंग ले गाओ, आओ एक नवागी रंग ले गाओ, सब जो जमीन देओ गावन ले आओ, सब जो जमीन देओ गावन ले आओ, आओ एक नवागी करो सब सुर किया हो हमारे नारी, करो सब सुर किया हो हमारे नारी, रोज रोज दुखती ओसी सुनाओ, रोज रोज दुखती ओसी सुनाओ, आओ एक नवागी ओदे बड़े कम तुसी लोकानु दसो, ओदे बड़े कम तुसी लोकानु दसो, आगे बुजुर्गी बताओ, आगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवागी क्यों जो रब है सारे देवता नालो बड़ा, क्यों जो रब है सारे देवता नालो बड़ा, तुसी राय को नालो नु बढ़ियाओ, तुसी राय को नालो नु बढ़ियाओ, आओ एक नवागी लोकां दे बुत सारे झूठे ते
Git number 323. हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारा से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों नामे खुदावन तेरा मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों। गीत नंबर 3 or 4. Yesu Nasri de dariyute aanwala, ode dariyute jhoomare paanwala, Yesu Nasri de dariyute aanwala, ode dariyute jhoomare paanwala, खुशी रहेगा रहेगा सदा खुशी रहेगा, खुशी रहेगा रहेगा सदा खुशी रहेगा, यीशु नासरी दे डरते आनवाला, ओदे डरते झूमरे पानवाला, खुशी रहेगा रहेगा सदा खुशी रहेगा, खुशी रहेगा रहेगा सदा खुशी रहेगा।
یسوع ناصری کا پلہ کتنے کھڑے لے آئے پہلے عرشاں دے اٹھے انہیں گھر لے آئے یسوع ناصری کا پلہ کتنے کھڑے لے آئے پہلے عرشاں دے اٹھے انہیں گھر لے آئے انہیں کر دی مٹی سی سلاوان والا انہیں کر دی مٹی سی سلاوان والا خوشی رہے گا سدا خوشی رہے گا سدا خوشی رہے گا جے تو ہر ویلے یسوع یسوع کہنا رہے گا پیرا تلے رکھے آپے ابلیس رہے گا جے تو ہر ویلے یسوع یسوع کہنا رہے گا پیرا تلے تیرے آپے ابلیس رہے گا یسوع ناصری دا ویلے جتے ہاتھ والا یسوع ناصری دا ویلے جتے ہاتھ والا خوشی رہے گا سدا خوشی رہے گا سدا خوشی رہے گا خوشی رہے گا سدا خوشی رہے گا خوشی رہے گا سدا خوشی رہے گا گیت نمبر 341 پیج 405 جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال خداوند تیری صلاح ہو خداوند تجھے
اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنی درخواستیں اپنی عرضیاں خداوند کے حضور میں پیش کریں، اور جو لوگ آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی درخواستیں خداوند کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں. ان کی آمین بھی ہماری آمین کے ساتھ مل جائے تو خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. اور میں درخواست کروں گا سسٹر نشابہ سے کہ وہ آ کر ہم سب کی درخواستیں خدا کے حضور میں پیش کریں. سسٹر پاسٹر سلمان بھٹی نے دفعات کی آج ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بتا دیں ان کے لیے خاص طور پر انہوں نے دفعات کی دعا کریں، ان کی نئی گاڑی کے لیے بھی خدا ان کو مہیا کرے، اور ان کی جو پریشانی ہے خاص طور پہ وہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آگ میں بالا خانے میں جب سب اکٹھے تھے تو روح القدس کا نزول ہوا تو دیواریں ہل گئی اور وہ زور و شور سے دعا کرنے لگے. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خاموشی میں دعا کرنے کا، لکھا کہ زور و شور سے دعا کرنے لگے. آئے میرے عزیزو، آج ہم بھی اپنے خداوند کے حضور میں اپنی درخواستوں کو رکھتے ہیں. ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سسٹر میں سسٹر فوزے سے درخواست کروں گی کہ کوئی بھی جو سا بھی آپ کو خداوند کا روح گائیڈ کر رہا ہے، آپ روح کا کوئی سا بھی ایک گیت گاؤ. سسٹر کمل بھی ساتھ بے شک آ جائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. یس لارڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. یس لارڈ. ہم لوگ خالی دامن تیرے حضور میں آئے ہیں پیارے خداوند، کیونکہ میرے خداوند ہماری روحیں تیرے نام کے لیے ترستی ہیں پیارے خداوند، ہمارے دل تیرے نام لینے کے لیے ترستے ہیں پیارے خداوند. ہماری جھولی میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے پیارے خداوند، تیرے حضوری میں پیش کرنے کے لیے پیارے یسوع. میرے خداوند تو ہمارے درمیان میں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے کلام کے مطابق کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پہ حاضر ہوں گا. اے میرے خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں میرے خداوند. آپ کے روح القدس کا سایہ ہم لوگوں پہ ہے میرے خداوند. آپ کے روح القدس ہماری سہایتا کر رہے ہیں میرے خداوند. یس لارڈ یس لارڈ. تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر پیارے خداوند، تیرا شکر پیارے خداوند آج کی صبح کے لیے پیارے خداوند. میرے عزیزوں کوئی بھی خاموش نہ رہے. یہ وہ وقت اور وہ گھڑی ہے جہاں پہ ہمارا خداوند ہماری سننے کو تیار کھڑا ہے. اے میرے خداوند تو اپنے کانوں کو ہماری طرف جھکاتا ہے، تیرا ہاتھ ہماری طرف بڑھتا ہے، تو قوموں میں سرفرازی پاتا ہے، تیرا نام جلال پاتا ہے میرے خداوند. اے میرے خداوند ہماری اس چھوٹی سی جماعت جو کہ تیرے حضور میں آج دن بڑا کے اپنی مناجاتوں کو رکھ رہی ہے میرے خداوند، تو کلام میں کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، ایک بات میں متفق ہوں گے، وہ بات ان کے لیے ہوگی میرے خداوند. آج ہم ان باتوں کو کلیم کرتے ہیں میرے خداوند کہ ہم 2 نہیں 4 نہیں بلکہ پوری جماعت کی صورت میں تیرے حضور میں کھڑے ہیں میرے خداوند. تیرا آسمان جو اچھے خزانوں سے بھرا ہے میرے خداوند تو ہمارے لیے کھولے گا میرے خداوند. تیری اس نئی بڑھوتری کے لیے، تیری اس نئے روح کے جنبش کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں میرے خداوند. اے میرے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہماری زبانوں کے چھپے بندروں کو توڑ ڈالا میرے خداوند، تو نے ہمارے پاؤں کی بیڑیوں کو آج چھوڑ ڈالا میرے خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس نیو میرے خداوند اس ساری کوشش کے لیے میرے خداوند جو ہم میرے خداوند کی صحیح طور پہ کر رہے ہیں میرے خداوند. اے میرے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج ان زبانوں کے کھلنے کے لیے میرے خداوند. اے میرے خداوند وہ سارے جوئے اور برتن آج ٹوٹے میرے خداوند جو ہمیں تیرا نام لینے سے روکتی ہیں میرے خداوند، جو ہمیں اس بات سے روکتی ہے میرے خداوند کی اونچی آواز میں دعا نہ کی جائے. اے میرے خداوند آج تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے میرے خداوند جی وہ تیرے خداوند کے جوئے اور بندن ٹوٹے میرے خداوند، اور تیرا نام جلال پائے میرے خداوند ہماری زندگیوں سے میرے خداوند، تاکہ میرے خداوند
हम लोग तेरे खुदावन एक एक जान रख के तेरे नाम की गवाही देने वाले बने आने वाले वक्तों में मेरे खुदावन कि इस चर्च में इस बारगाह में तेरे बेटे यीशु नाम का जलाल नाम जलाल पाया मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन तेरा रूह यहाँ पे जुम्बश करता है, लोगों की जिंदगियां तब्दील होती है मेरे खुदावन, और मौजूदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से होती है मेरे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं पास्टर सुलेमान के लिए मेरे खुदावन, दो के वो हादसे से गुजरे लेकिन फिर भी मेरे खुदावन हम तेरा शुक्रगुजारी में हाथ उठाते हैं कि तूने उनकी जान को सलामत रखा मेरे खुदावन। मेरे खुदावन ये दुनिया की चीजें पानी है मेरे खुदावन, तेरा तूने उन्हें अपनी पनाह और हिफाजत में रखा, अपनी मेरे खुदावन जी मौजों में रखा मेरे खुदावन। जरूर कुदूस का साया तू उन पे भेजता है मेरे खुदावन। तेरा कलाम कहता है कि तू अपने बादशीदों को आने और जाने में हर वक्त घेरे रखेगा मेरे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक के पहले के लिए कि तूने अपने बंदे को अपनी पनाह और हिफाजत में रखा मेरे खुदावन। मेरे खुदावन मैं भाई शकील के लिए खास दुआ करती हूँ, जो भी बीमारी है मेरे खुदावन हम इस बात पे क्लेम करते हैं मेरे खुदावन, हम किसी डॉक्टर को नहीं जानते मेरे खुदावन, हम किसी मेडिकल को नहीं जानते, हमारा डॉक्टर तू है मेरे खुदावन। जब तू चंडी रंग की दुनिया से गुजरता था तेरे यीशु तो तेरे पल्ले छू के मेरे खुदावन लोग शिफाई पाते थे मेरे खुदावन। तेरा नाम पुकारा जाता था मेरे खुदावन और तू कहता था हो जा और होता था मेरे खुदावन। आज हम तेरे हुजूर में मेरे खुदावन इस बात को रखते थे मेरे खुदावन। तेरा बंदा जब कल तेरे खुदावन अपने अपॉइंटमेंट पे जाए मेरे खुदावन तो जो भी वो फील कर रहा है वो सब कुछ मेरे खुदावन नेगेटिव में हो मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन अगले संडे हम इस गवाही को सुने मेरे खुदावन कि तेरा नाम जलाल पाया मेरे खुदावन। मेरे खुदावन इसी तरह मैं भाई शहजाद के और भाई शहराज के दोनों के फैमिलियों के लिए दुआ करती हूँ, उनके शुक्रगुजारी जो भी है मेरे खुदावन तेरी हजूर में रखते हुए मेरे खुदावन, तेरे तख्त पे रखती मेरे खुदावन, तेरा तख्त चला लिए मेरे खुदावन जहाँ पे जिंदगी का नूर बरसता है मेरे यीशु जी। मेरे खुदावन इसीलिए इसी तरीके से मेरे खुदावन मैं अपनी और अपने घराने की शुक्रगुजारी तेरे हजूर में रख देती हूँ। तूने हमारे लिए नए दरवाजों को खोला मेरे खुदावन, सबसे बढ़कर मेरे खुदावन तूने मेरे शोहर के लिए मेरे खुदावन जी तो संडे का दिन उसके लिए खोलने को तैयार है मेरे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज बाप मेरे खुदावन कि तेरा बंदा तेरे घर में आके तेरे नाम को जला देने का सबब बनेगा मेरे खुदावन। मेरे खुदावन नई इस बढ़ोतरी के लिए तेरा शुक्र, नए इस कारोबार के लिए तेरा शुक्र मेरे खुदावन, जुए बंधन तोड़ने के लिए तेरा शुक्र मेरे खुदावन। तेरे खुदावन को बेशक कहता है कि सागर गिरेगा लेकिन तू उसे उठा खड़ा करेगा, तू सारे और जुए बंधन तोड़ेगा मेरे खुदावन। तेरा शुक्र तेरे इलाही वाक़ात के लिए मेरे खुदावन, अपने आप के लिए मेरे खुदावन और अपने साथ की सारी तेरे खुदावन जिस मिनिस्ट्री की सारी औरतों के लिए तेरा शुक्र तेरे खुदावन, जो तेरा डर और खौफ रखती है हम लोग तेरे खुदावन, जो हम अपने अपने मकामों की वफादार है मेरे खुदावन। मेरे खुदावन तू इसी वफादारी में हमें बांधे रखना मेरे मेरे खुदावन, तू हमारे इस ईमान को मजबूत रखना मेरे खुदावन। कोई भी शैतान की चुंगल हमें इस ईमान से मुनकर ना होने दे मेरे खुदावन, बल्कि हम लोग एक जमात की सूरत में तेरे हुजूर में खड़े रहे जैसे मेरे खुदावन जब तू शरीर में दाखिल होता था मेरे खुदावन तो औरतें खड़ी हो जाती थी मेरे खुदावन तेरी खिदमत करने के लिए मेरे खुदावन। उसी तरीके से मेरे खुदावन हमारा ये टोला भी तेरी खिदमत के लिए तैयार रहे मेरे खुदावन, तेरे नाम को जलाल मिलता रहे मेरे खुदावन और हमारी रूहें तेरे लिए सरशार होती रहे मेरे खुदावन। मेरे खुदावन हम अपने बच्चों को तेरी हजूरी में रख देते हैं मेरे खुदावन, इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देना मेरे खुदावन, इनकी जवानियां तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हो मेरे खुदावन। तू इनके बिजनेस में मेरे खुदावन जी अपना हाथ बढ़ाना मेरे खुदावन, तू इनकी नौकरियों में अपना हाथ बढ़ाना मेरे खुदावन, तू इनके स्कूल कॉलेजेस में अपना हाथ बढ़ाना मेरे खुदावन, तो अपने पाक किस्मों का पहरा रखना मेरे खुदावन ताकि तेरे लोगों के बच्चों की मेरे खुदावन कोई हकारत न करने पाए मेरे खुदावन। जो भी शैतानी कूदते हैं, जो भी बीतते हैं मेरे खुदावन, जो भी डेविल स्पिरिट्स है मेरे खुदावन, आज हम मिलकर इस बात पे क्लेम करके उन्हें तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में बांध दिया मेरे खुदावन ताकि मेरे खुदावन कोई भी इनके चौगे ना आने पाए मेरे खुदावन। तेरा शुक्र मेरे खुदावन, तेरा शुक्र मेरे खुदावन आज के इस सारी तेरी जुम्बश के लिए मेरे खुदावन, तेरे इस रूह के लिए मेरे खुदावन जो तूने हमारे लिए यहाँ पे भेजा, हमारा मददगार भेजा मेरे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। आज खास कर तेरे खुदावन जी अपने पास्टर जी को तेरे लहू में कवर करते हैं तेरे खुदावन। तेरे खुदावन
उस बंदे पे तेरे लहू को मांगते हैं तेरे खुदावंद, उसकी जुबान से तेरे खुदावंद दुनियादारी ना बोले तेरे खुदावंद, बल्कि तेरे कलाम के चलते तीर तेरे खुदावंद जी बोले, ताकि तेरे खुदावंद हमारे दिलों में घर करने वाला कलाम उस पे नाज़िल हो तेरे खुदावंद, और हम तेरे कलाम के बीच यहाँ से लेके निकले तेरे खुदावंद। तेरे खुदावंद तू हिम्मत और ताकत बख्शना तेरे खुदावंद, ताकि हम तेरे खुदावंद जी इस खिदमत में पूरी वफादारी पूरी लगन के साथ मगन रहें तेरे खुदावंद। जो भी मांगती हूँ तेरे खुदावंद तेरे दिए हुए इख्तियार से कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेके मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हम सब इस बात पे मुत्फिक होके तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। अब वक्त हुआ है कि हम आज के मैसेज की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले डेविड भाई ने जो एक रवायत कायम की है, एक सवाल की, तो वो उसको मैं लेके आगे बढ़ूंगा। आज का सवाल, उससे पहले अभी हमारी छोटी बच्ची जरेल ने ज़बूर 23 में से तलावत की थी। आपको पता है ये ज़बूर किसने लिखा था? जी किसने? दाऊद ने। वेरी गुड। अब असली सवाल अब शुरू होगा कि ज़बूर 152 किसने लिखा था? साम 152 किसने लिखा था? जवाब दुरुस्त है, शुक्रिया। अब दावत है जनाब पास्टर वहीद को कि वो आके आज का कलाम शेयर करें। ज़्यादा अच्छी बात लगी शकील भाई कहते नहीं है, अभी असली सवाल अभी होने वाला है। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जितने भी खुदावंद के लोग इस वक्त हमारे साथ मीडिया के साथ से हैं, आप सबको भी खुदावंद यीशु मसीह में सलाम और आपके खानदानों के लिए हम सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। कितना ही खूबसूरत दिन है कि मैं और आप जिंदों की जमीन पर सांस ले रहे हैं, और कितनी ही बाबरकत आज की ये दोपहर है कि हम खुदावंद के कदमों में आकर उसके जिंदा कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आए नहीं बल्कि तैयार हैं। आर यू रेडी? यीशु के नाम में जोर से जोर के साथ तालियां। ये जो क्लासिक में जो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, तुझे हम वेलकम कहते हैं खुदावंद। बेशक खुदावंद तू हर जगह है, तू हर जगह वेलकम है, लेकिन खुदावंद आज ये छोटी कलीसिया तुझे खुदावंद खुशामदीद कहती है। तू आ खुदावंद, और आज का जो ये कलाम है मैं नहीं तू खुदावंद आपको सेंड कर। आए खुदावंद तेरे खादम तो सिर्फ वो टूल है जो खुदावंद तेरे लिए इस्तेमाल में आते हैं। आए खुदावंद तू ही हमारा चीफ पेस्टर है, और खुदावंद सारा इल्म और नॉलेज तुझसे सादर होता है, क्योंकि खुदावंद तू ही इल्म का मंबा है। इसलिए खुदावंद जो बातें कही जाए वो तेरी तरफ से हो। आए खुदावंद तू बोल मैं नहीं, तू मुझे जुमलों की तरतीब अल्फाज का चुनाव बख्श, और हम सब जितने तेरे हुजूर खुदावंद आज फराहम हुए हैं, हम इस वक्त अपने दिलों की हड्डी को नर्म करते हैं। अब हम अपनी सोचें ख्याल सब तेरे ताबे करते हैं, उससे मिन्नत करते हैं खुदावंद तू आज हमें भरते देना इस कलाम के वसीला से। और आए बाप हम सिर्फ खुद ये बरतते ही ना हासिल करें, बल्कि इनको दूसरों के साथ शेयर करें, बांटे, ताकि लोग जाने कि खुदावंद खुदा, इनका खुदा कितना अजीम खुदा है। तो वो है जिसने इब्राहिम को चुन लिया, जिसके पास कुछ नहीं था, गो दुनियावी माल और दौलत थी, लेकिन वो अकेला शख्स खुदावंदा आज उसके खुदावंदा तेरे बड़े फजल से उससे खुदावंदा कौमों के जूते पहना हुए। आए खुदावंद तेरा शुक्र है, जब तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो खुदावंद अपने कलाम की जो गहरी डॉक्ट्रिन्स हैं खुदावंदा उसके लिए तो हमें त्यागी बख्श, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इन दिनों हम किस खत में से सीख रहे हैं? रोमियो के खत में से। और पौलुस रसूल का ये जो खत है ये खुलासा है, अगर मैं ये कहूं, ये जो रोमियो का खत है इसमें सारी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है।
اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے سبق میں کہا تھا کہ اگر یہ سارے خطوط مل کر خوبصورت مالا ہے تو اس کے سینٹر میں جو ہیرا وہ رومیو کا خط ہے. آمین. پچھلی دفعہ ہم نے اسی خط کے چوتھے باب کی پہلی جو 12 آیات ہیں ان میں سے سیکھا تھا. آج ہم جو چوتھے باب کی 13ویں آیت ہے اس سے باب کے آخر تک 25ویں آیت تک ہم مل کر سیکھیں گے. گو جو ابھی تلاوت کی گئی وہ 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک کی گئی، لیکن ہم باب کے آخر تک چلے گئے. اور جتنے بہن بھائی تھوڑی بعد میں آئے ہیں وہ خداوند کے زندہ کلام کو نکال لیں، رومیو کے خط اور 13ویں آیت کی طرف ہم پڑھیں گے. ہم نے جب پچھلی دفعہ 12ویں آیت پہ جو سبق ہے اسے ختم کیا یا ہم رکے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح پالوس رسول جو ہے وہ ایمان اور خطے کی ڈاکٹرن پر بات کرتا ہے، اور خاص کر پہلی آیت میں وہ ہمارا جو جسمانی باپ ہے ابراہیم اس کے بارے میں، اس کی واک کے بارے میں جو خدا کے ساتھ تھی، اور یہ ساری باتیں کرتا ہوا اب وہ چوتھے باب کی 13ویں آیت کی طرف بڑھتا ہے. اور ہم اس کو جب ان آیات کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ رومیو کے خط کے پہلے باب کی 16ویں 17ویں آیت میں جب راست بازی کا ذکر کرتا ہے، اور ہم یہ جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرایا. ابراہیم کو اس کے فیتھ ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرایا گیا. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول جو کرسچن ڈاکٹرن ہے ختنے کی، شریعت کی، اس پر بات کرتا ہے. اور اب جب ہم 13ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر اپنی بائبل اگر آپ کے پاس ہے تو اسے نکال لیں. بچوں if you have your Bible we are looking at verse 13 of chapter 4 of Epistle of Romans. یہاں پر 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے. تو یہ پہلی چیز جو دوبارہ وہ اس پر غور کر رہا ہے یا اس کو دوبارہ لا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بلیسنگ ابراہیم کو ملی اب راست بازی سے وہ آگے چلے گا. یاد رکھیں جو راست بازی ہے اس کے وہ ایمان کی بدولت اسے ملی. اب وہ ایمان کو نیکسٹ سٹیپ پر لے کے جائے گا پالوس، اور راست بازی اور ایمان کا جو کنیکشن ہے اس پر بات کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب رسول نجات اور راست بازی کی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہے تو وہ کس طرح ڈیپتھ میں جاتا ہے. اور 13ویں آیت کو جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا یہاں پر رسول ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا. یہاں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے دنیا کا وارث ہوگا. تو یہ پھر کیا بات ہوئی؟ یاد رکھیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، میں پریچ نہیں کر رہا بلکہ اسٹڈی کا سٹائل ہوگا. تو یہ پھر وارث ہونا کیا ہوگا؟ دنیا کا وارث. اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ جو الفاظ جس طرح لکھے گئے ہیں پرانے عہد ناموں میں آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے، لیکن رسول ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو اس طرح لکھتا ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا کس سے؟ ابراہیم سے. اور وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا. اور رسول ابراہیم کے عظیم کریکٹر، اس کے نام اور اس کی جو یونیورسل پہچان ہے کیونکہ وہ قوموں کا باپ ہے، اور سیڈ جو ہے اس کے بارے میں، اور جو پرامس ہے اس کے بارے میں، اور جو لینڈ لکھا ہے دنیا کا وارث، اور اس کے لیے زمین کا وعدہ کیا گیا کہ وہ اس کو اور اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو وعدے کی سرزمین دے گا. یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھی کیونکہ جب ہم اسے ریاض کریں گے تو یہ دوبارہ ہم ان پر غور کریں گے چند لمحوں کے لیے کہ کس طرح یہ کنیکٹ ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح
एक और वादा खुदा ने दाऊद से किया। दाऊद को खुदा ने कहा कि इस्राएल के तख्त पर बादशाह की कभी कमी ना होगी। और ये जो वादा है ये स्पिरिचुअल मानों में भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब यीशु जो है वो अब तक उस तख्त पर है। लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए इसको, जब ये कहा गया इब्राहिम को कि तू जमीन का वारिस होगा, तो हम देखेंगे कि किस तरह खुदा ये दोनों जो वो वादा तो इब्राहिम से है, लेकिन इनडायरेक्ट दाऊद से उसके तख्त के बारे में भी वादा हुआ है। आप और मैं और बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए, यीशु की जब पैदाइश होगी, यीशु ने सलीब पर जान दे दी, तो वो जो वादा है रूहानी मानों में वो पूरा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वादा जो खुदा ने इब्राहिम से किया वो उस वक्त पूरा होगा जब यीशु दूसरी आमद के बाद 1000 साल बादशाह काम करेगा, तब ये वादा जो है तकमील को पहुंचेगा। जब यीशु दूसरी आमद पर 1000 साल जो बादशाह है वो कायम करेगा। याद रखें ये जमीन की बात की गई है कि तेरी कौम को मैं क्या दूंगा, वादे की सरजमीन। उन्हें फिल हकीकत लिटरली जमीन दी गई। उससे वो कनान के एरिया का वादा करता है और बनी इस्राएल 40 साल बाद उस वादे की सरजमीन में दाखिल हुआ। तो जो वादा था वो पूरा हुआ और सिर्फ उस हद तक। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इसकी तकमील कह दूं मैं उस वक्त होगी जब यीशु 1000 साल बादशाह इस जमीन पर कायम करेगा। याद रखें इसी जमीन पर यह बादशाह कायम होगी, ये कहीं फजा में नहीं होगी। और इस तरह वो जो वादा है वो फिर मुकम्मल होगा। और ये जो वादा इब्राहिम से हुआ ये किस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। पहले उसने कहा कि अपने बाओ अजदाद में से निकला, वो निकल आया और वो खुदा पर ईमान लाया लिखा है, और वो उसके लिए पैदाइश की किताब में लिखा है, वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। आप इस आयत को बार बार सुनेंगे आज। और फिर वो उसके साथ साथ चलता है और फिर खुदा उसे वादा और उसे खुशखबरी जो है करता है और सुनाता है। और जब इब्राहिम को बेटे के बारे में बताया गया तो वो इब्राहिम ने शक नहीं किया था, लेकिन इंसान होते हुए शायद उसने सोचा हो कि फिजिकली वो उम्र के उस हिस्से में है और उसकी बीवी जहां नामुमकिन है ये। लेकिन इब्राहिम लिखा है कि खुदा पर ईमान लाया और जो उसने कहा उस पर उसने आमीन किया। पौलुस जो बात जोर देकर हमें बताना चाहता है मेरे अजीजों, वो ये है कि खुदा जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ मामलात जो थे उनको डील करता था, तो वो उनके ईमान की वजह से उनको रास्तबाजी जो मिली उसकी बिना पर करता था। और ये रास्तबाजी खासकर इसहाक और याकूब को खुदा जो बरकतें देता है उससे पहले वो बरकत उनके बाप इब्राहिम को मिली। और ये जो बरकत है किस तरह जनरेशंस में फिर ट्रांसफर होती है मेरे दोस्तों। ईमान के वसीला से वो बरकत पाते हैं। इब्राहिम ईमान की नेमत की बुनियाद पर एक बाबरकत आदमी था। और जब हम 14वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हो तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। अब पौलुस अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जारी रखते हुए ईमान और वारिस होने की बात करता है। लिहाजा फिर इन को समझाते हुए यानी कि यहूदियों को वो फिर दोबारा उन्हें याद दिलाता है कि इब्राहिम और उसकी औलाद ईमान के वसीला से वारिस बनेगी, ना कि शरीयत के वसीला से। क्योंकि शरीयत की या लॉ अगर मैं कहूं शरीयत, तो उसकी अतायत उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि शरीयत थी नहीं जब इब्राहिम था। जो वादा जब खुदा ने, ये बड़ी
ضروری امپورٹنٹ کرسچن ڈاکٹرز ہیں، یاد رکھیں خدا نے وعدہ نامفتون سے کیا تھا. ختنے کا جو ساکرمنٹ ہے وہ تو تقریباً 29 سال بعد آیا تھا. خدا نے ابراہیم سے جب وعدہ کیا اور اسے جب راست پاس چلایا تو اس وقت وہ ختنے کے کورنٹ میں نہیں تھا. شریعت تو بعد میں آئی، موسیٰ کے دور میں جا کر، بہت بات. لہذا رسول جو ہے وہ یہودیوں کو سمجھاتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ابراہیم جو ہے وہ راست باز ٹھہرا، اور اگر شریعت کو ماننے اور اعمال سے وارث بنتے ہیں تو پھر ایمان خالی ہو جاتا ہے. اگر یہ آرگومنٹ کیا جائے کہ نہیں، جو اعمال تھے، جو ڈیڈز تھے، شریعت پر ایمان رکھنے سے ان کی وجہ سے ہم مطلب یہودی وارث ٹھہریں گے، تو رسول کہتا ہے کہ یہ بات ہے تو پھر ایمان کی کیا ضرورت ہوئی درمیان میں. لیکن در حقیقت ایمان سے راست بازی جو ہے ابراہیم کو ملی، اور وہ دوبارہ اس کو لکھتا ہے. میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ، اگر کوئی یہ دلیل دے کہ وعدے کی تکمیل کے لیے شریعت کی فرما برداری سے ہم وارث بن جائیں گے تو پھر ایمان کی گنجائش نہ رہی. لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور شریعت کے کام جو ہے علیحدہ علیحدہ ہے، جو کہ مذہب کی بنیادی سمت یا ڈائریکشن پر چلنے کے لیے ضروری ہے. لہذا بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایمان رکھتے ہیں لیکن آپ کے ایمان بھی ہونے چاہیے اور دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. غور سنیں، ایمان کو یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ ایمان لے تو ہم کوئی خدا کے کلام کے اگینسٹ کام کریں، یہ بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان سے ہم نظر نہ ہٹائیں اور اپنے اعمال پر فوکس نہ ہو جائیں، کیونکہ دوسری قومیں بھی یہی کرتی ہیں. ہمارے گرد گرد لوگ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے ہاسپٹل بنائے، چیریٹیز کے پروگرام ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے، لیکن اس میں ایمان کا عنصر نہیں ہے، اس میں خدا نہیں ہے. اور اگر بھی ہے تو وہ بھی اور معبود ہے، وہ یہوہ خدا نہیں ہے. اس لیے اعمال سے نہیں، ایمان سے راست بازی جو ہے وہ انہیں ملتی، کیونکہ اچھے کاموں سے برکت ملتی اور تو پھر ایمان کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہ ہوتی. برکت سے مراد راست بازی. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح رسول یہ ثابت کرتا ہے کہ جو وارث ہوں گے وہ ہوں گے جو ابراہیم کی طرح غیر یہودی تھے. گو بعد میں یہودیوں کو بھی، کیونکہ شریعت ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اس آرگومنٹ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے رسول یہ بات لکھتا ہے. جب آپ آگے بڑھتے ہیں 15ویں آیت میں جلدی سے دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں دور حکمی بھی نہیں. اب شریعت لکھا ہے کہ وہ غضب پیدا کرتی ہے. رسول ایک اور طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، وہ یہودیوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کاموں کی جو تھیوری ہے وہ شریعت کی وجہ سے غضب پیدا کرتی ہے. مطلب شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے. جو لا ہے، شریعت جو ہے، موسوی شریعت، وہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے. لیکن کسی شخص کو گناہ پر قابو پانے اور اس پر عمل کرنے سے خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتی. شریعت صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ گناہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں رسول یہ کہتا ہے کہ خدا کا قانون خدا کے غضب کو بھڑکاتا ہے. یاد رکھیں شریعت بھی خدا نے دی ہے. خدا کا قانون خدا کے غضب کو بھڑکاتا ہے. اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب خدا نے یہ کہا ہے کہ ایمان ضروری ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی ایمان کی بجائے نیک کاموں کی تھیوری پر کوئی عمل کرتا ہے تو ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں. یہ ہے خدا کے غضب کا بھڑکنا. شریعت کے دیے جانے سے پہلے کوئی حساب نہیں تھا. یاد رکھیں گناہ جو ہے وہ تو پہلے تھا. شریعت کے آنے سے پہلے گناہ تھا. یہ نہیں کہ گناہ بعد میں ہے، نہیں، گناہ تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن حوا اور آدم نے خدا کی نافرمانی کی. تو گناہ تو ہے لیکن گناہ کا حساب نہیں تھا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اس کو میں ایک سمپل سی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. میں اور آپ جب یہ جو فری وے ہے اس پر اگر ہم گاڑی چلا رہے ہوں
تو اگر وہاں پر سپیڈ لمٹ کا سائن نہیں ہے تو آپ 50, 60, 70 بھی چلا سکتے ہیں, کوئی میرے جیسا 80 بھی چلا سکتا ہے. لیکن بات کیا ہے, ہمارے دل میں یہ خیال اور خوف ہے کہ میں گاڑی تیز چلا رہا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, رائٹ. لیکن گورنمنٹ میں جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے سپیڈ لمٹ نہیں لگائی, لہذا کوئی پولیس افسر آپ کو روک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو سپیڈ لمٹ ہے اس سے آپ اوپر جا رہے ہیں, ڈرائیونگ اوور پوسٹ سپیڈ پوسٹ نہیں ہوئی. یہی حال ہے شریعت سے پہلے. گناہ تو تھا, ضمیر انسان کا بتاتا تھا, اسے برآمد کرتا تھا, لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. لیکن جب شریعت آئی تو شریعت نے کہا کہ یہ گناہ ہے. اب کیا ہوا, اب سپیڈ 45 پر لکھ دی ہے, ٹھیک ہے. بابر بھائی دھیان سے گاڑی چلا رہے ہیں, شکیل بھائی دھیان سے گاڑی چلا رہے ہیں, it's only 50 or 60 miles. اب خدا نے کیا کیا کہ بتا دیا شریعت سے کہ یہ گناہ ہے. اس لیے اس سے پہلے جو اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ نہیں تھی, اور اب خدا نے اس طرح شریعت دے کر انسان پر جو لیگل سسٹم ہے وہ عائد کر دیا. لہذا اب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی تنبیہ ہوگی. انسان کا ضمیر تو اسے برآمد ضرور کرتا ہے, لیکن ان کو مخصوص گناہ کا علم نہیں تھا, یا حدیث انہیں اس درجے تک نہیں تھا پتا. لیکن رسول کا اس کو دوبارہ بیان کرنے کا مطلب اور اس پر زور دینے کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے شریعت کے ذریعے کوشش کرنا بیکار ہے. اس طرح کوشش کرنا خدا کے غضب کو بھڑکانا ہے. لہذا رسول سے اگر یہ سوال پوچھا جائے, یا جیسا کہ میں نے کہا وہ یہودی شخص پھر پوچھتا ہے, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ برکات اور وعدے اگر شریعت کی عطائش سے نہیں بلکہ ایمان لانے سے ہیں, تو پھر دوسرے الفاظ میں ابراہیم کی جو اولاد ہے وہ کیا صرف ایمان لانے سے ہی راست باز ٹھہری؟ رسول کا جواب ہے بالکل ایسا نہیں ہے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں وعدے کے بارے میں, وارث ہونے کے بارے میں اس نے بتا دیا. 16ویں آیت میں وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر, اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے, نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی عمارت ایمان والی ہے. ہم ایمان والے ہیں, یاد رکھیں ہم ایمان والے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چیزیں اور آگے ڈیولپ ہو رہی ہیں. راست بازی, ایمان, اب یہاں فضل کا ذکر آ گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فضل جو ہے اس کے بارے میں رسول سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھاتا ہے. اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں ایڈوانس ہوتی نظر آتی ہیں. مطلب جیسے ایمان ہے, اب ایمان جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلا گیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کس طرح ایمان سے راست بازی کی جو ڈاکٹرن ہے اس کو بیان کرتا ہے. لکھا ہے کہ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو. اب جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ یہ آیت کیا ہے, اس کا منطق کیا ہے, اس کو بتانے کی وجہ یا لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے عزیزو, دراصل ایمان سے انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے, جب انسان ایمان رکھتا ہے, اور یہاں پر ابراہیم کو لاتے ہوئے بتا رہا ہے, اس میں اور آپ بھی شامل ہیں, جب کوئی خدا پر ایمان لے آتا ہے اس کے اندر شکر گزاری کی روح جو ہے وہ آ جاتی ہے. جب تک آپ میں ایمان نہیں ہے خدا کے بارے میں, آپ کے اندر یہ جو شکر گزاری کی روح ہے وہ نہیں آ سکتی. جب ہم خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر خود بخود ہمارے اندر شکر گزاری کی روح جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور اب وہ فضل کی جو ڈاکٹر ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے, اور شکر گزاری جو ہے اس سے ہم ایمان سے فضل کی بدولت نجات پاتے ہیں. خدا یہاں پر اب ایمان سے آگے بڑھ کر فضل کی طرف چلتا ہے. خدا فضل کی بدولت مسیح کے ذریعہ ایمان لا کر
ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک صالح انسان بن سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں فضل کے وسیلہ سے ایمان سے وعدہ یقینی ہوا. وہ جو وعدہ اس نے کام کیا اس سے پہلے زمین کے وارث ہونے کا, اس کے بارے میں رسول لکھتا ہے کہ فضل کے وسیلہ سے ایمان سے وعدہ یقینی ہوا. اور یہ وعدہ سب قوموں کے لیے ہے, زمین پر سب انسانوں کے لیے ہے. اور یہ فضل وعدے کے طور پر کل نسل کے لیے قائم رہے گا. بلا تفریق اگر شریعت کے مطابق کاموں پر یقین رکھتے تو ہمیں ایک ہی یقین ہوتا. یاد رکھیں اگر شریعت سے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک ہی یقین رکھتے ہیں کہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, بولتے ہیں حسرت. کسی کو پتا حسرت کا مطلب کیا ہے؟ حسرت کے معنی ہے نامکمل خواہش. میری حسرت ہی رہ گئی, وہی خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی, اس کو حسرت کہتے ہیں. یہاں پر میں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر شریعت کے ذریعے اور کاموں کے ذریعے ہم وارث اور وعدہ حاصل کرنے کے بارے میں یقین رکھیں تو وہ ایک حسرت کی طرح کبھی مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ خدا کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ ابراہیم کو ایمان کی وجہ سے پیدائش 15 کے مطابق راست باز ٹھہرا تھا. لہذا اب دو باتیں پھر آ جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں فضل اور قانون یا لا. یہ دو پرنسپل ہیں. ایمان جو ہے اس کا تعلق فضل سے ہے. ابھی ہم سیکھیں گے جلدی سے. ایمان کا تعلق فضل سے ہے اور اعمال کا تعلق لا سے ہے. ایمان کا تعلق فضل سے اور اعمال کا تعلق لا سے. ایمان اور اعمال وہ ذرائع ہیں میرے عزیزو, یا وہ ذریعہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم ایمان سے فضل سے بچائے گئے ہیں. ہو سکتا آپ یہ سوال کریں کہ بھائی صاحب پچھلے 4 ہفتوں سے آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں, ایمان کی, اور اب فضل کی بات ہو رہی ہے. یہ میں نہیں, خدا ان کا کلام کہہ رہا ہوں. خدا کا بندہ جو ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے. کیونکہ جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے, اور شرط یہ بھی ہے کہ ایمان ایکٹیو ہو, زندہ ایمان ہو. ہم ایمان رکھ کے گھر جا کے سو بھی سکتے ہیں, میرا مطلب ہے روحانی طور پر سو جائے, کوئی ایکشن نہیں, خدا کے لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں, خدا کے گھر میں آنا نہیں ہے, بائبل نہیں پڑھنی, پریز اینڈ ورشپ نہیں کرنی, تو اس ایمان تو آپ کا ہے, میرا ہے. لیکن اگر میرا ایمان ایکٹیو نہیں ہے تو وہ مردہ ایمان ہوا. اور اگر ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایکٹیو ایمان جو ہے آپ کے لیے, میرے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے کتنا ضروری ہے. جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری کی روح جو ہے وہ آتی ہے میرے لیے. اور جب ہم 17ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے, تو یہاں لکھا ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا, اس خدا کے سامنے جس پر کوئی ایمان لایا, جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ وہ گویا وہ ہیں. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسے ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. اور میں 19ویں اور 25ویں آیت کو مسلسل اس پر بات کرتا ہوں. اب غور سے سنیں, یہاں پر لکھا ہے کہ نا امیدی. ابراہیم جسمانی طور پر فزیکلی وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں وہ نا امید تھا, لیکن اس نا امیدی میں میرے عزیزو اس کی جو امید ہے وہ قائم رہی. کیا میں اور آپ بھی دنیا کے کاموں میں کبھی کبھی اس سچویشن میں آ جاتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو ہے مسیح پر, we believe in Jesus, we believe in God, but we run into situations, ایسے challenges آتے ہیں ہمارے لائف پر جب ہم ایمان میں تو کمزور نہیں ہیں, لیکن جو دنیا کی جو سچویشنز ہیں اور یہ جو ہماری کیپیسٹی ہے اس بدن کی, اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم اداس ہوتے ہیں. ورری کرنا ٹھیک نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن if you worry that does not mean it's affecting your faith. Now
It can in a sense. So you have to be careful. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہی بات ہے کہ ابراہیم ناامیدی میں ایماندار رہا. میں اور آپ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن میں سے گزرتے ہیں. اور خدا نے کیا کیا میرے عزیزو؟ خدا نے مافوق الفطرت کام کیا کہ اس کو قوموں کا باپ کہا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ خدا ایک اور اسی طرح کا کام کرتا، اور اس نے کیا. بالکل اسی طرح اس نے اس کے جسمانی بدن پر نظر کی اور زندگی بخش کام کیا. خدا نے ابراہیم کی ناامیدی میں اس کی امید پر نگاہ کی، اور خدا نے وہ کام کیا تاکہ وہ جو وعدہ اس نے اس سے کیا ہے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے وہ پورا ہو. اور وہ دونوں ناامید تھے، وہ عمر کے اس حصے میں تھے، 100 سال کا، بیوی 99 ایئرس کی ہے. میڈیکل کو ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، لیکن وہ ایمان رکھتے تھے خدا پر. جب میں اور آپ اپنی جسمانی سچویشن کو، اپنی مالی سچویشن کو اور دوسری چیزوں کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہم ناامید ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس ناامیدی میں امید رکھنی چاہیے. یاد رکھیں، ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ پتا تھا کہ خدا سب کچھ کرنے میں قدرت اور قادر ہے. اور اسی لیے لکھا ہے کہ وہ ناامیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، اور خدا نے اس کو ایسی برکت دی کہ ساری قومیں جو ہیں اس سے ہوئی بات ہے. خدا جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے سارا کی اس کے رحم کو کھولا. اور میں آج اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ اولاد سے ابھی تک فیض یاب نہیں ہوئی تو خداوند ہمارا خدا جس نے سارا کے رحم کو کھولا، میری دعا ہے کہ وہ آپ کے بھی رحم کو کھولے اور آپ کو برکت دے، اور ان ناامیدی کے دنوں میں خدا آپ کی امید کو مضبوط کرے. اور یہاں لکھا ان کا ایمان بڑا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا ایمان میں سمجھتا ہوں کتنا زیادہ اور بڑا ہوگا جب انہوں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی ہوگی. بالکل اسی طرح جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں کسی کام کے لیے، اولاد سے لے کر کسی بھی کام کے لیے، جب وہ پورا ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے. آمین. یہ ہوتی ہے ناامیدی میں امید. ہمارا خدا جہاں پر ہمیں سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے شروع کرتا ہے. پچھلے دنوں بلکہ ہو سکتا ہے برادر خرم ابیل آپ سے شیئر کریں جو یہاں ہوں گے اگلے سنڈے. وہ کہتے ہیں امریکہ میں تو سبھی آتے ہیں، لیکن میں ریفیوزل کے باوجود جب گیا اور جس طرح مجھے امریکہ کا ویزا ملا، اٹس میریکل. کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے، جا کے اپلائی کرنا مل جانا. لیکن جب آپ کے دروازے رستے بند ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناممکن ہے تو پھر وہ کام ہوتا ہے تو یہ معجزہ ہوتا ہے. ناممکنات کا خدا یہ ہمارا خدا ہے، اور یہی اس نے ابراہیم اور سارہ کے لیے کیا. میرے عزیزو، آپ میں سے کوئی یہاں کہیں بھی کوئی کسی بھی طرح کے گناہوں کے بندھن میں ہے، اس سے دعا کریں وہ سارہ کے رحم کی طرح آپ کی وہ غلامی کی، آپ کی وہ سوچوں کی وہ جو ہتھکڑیاں ہیں ان کو خدا کھولے گا. خدا آپ کی ناامیدی میں آپ کو امید جو ہے وہ بخشتا ہے میرے عزیزو. اور پھر جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم جو خدا پر یقین رکھتا ہے اس کے وعدوں پر بھی یقین رکھتا ہے، اور خدا پھر اسے زندگی بخشنے والی قوت اور طاقت جو ہے وہ فہم عقل کو دیتا ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ ایکشن میں رہتا ہے. یہ اس کے سچے خدا پر بھروسہ اور ایمان کا نتیجہ تھا میرے عزیزو، کیونکہ وہ امید کھو چکے تھے لیکن ان کی ناامیدی میں سے ان کی امید بڑھائی. جب ہم 20ویں 21ویں 22ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ہم یہاں پر جس بات پر نظر ڈالتے ہیں وہ یہ ہے 20ویں آیت میں، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ خدا میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید
की। जब खुदा ने वो बरकत दी तो उन्होंने खुदा की तमजीद की, वो खुश हुए, क्योंकि इसको कहते हैं फेथ इन एक्शन। मुझे जब मैं अक्सर सोच रहा होता तो फौजिया मुझे अक्सर कहती है, क्यों सोच रहे हो? मैं कहती हूँ नहीं पता है। तो कहती है अपना ईमान मजबूत रखो। ना कि ईमान तो मजबूत है, लेकिन ये सिचुएशन देखो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा ईमान मजबूत नहीं है, आई बिलीव इन लॉर्ड, मेरा खुदा पर ईमान है, लेकिन शायद मैं भी आई डोंट नो, मैं ज्यादा सोचता हूँ, क्योंकि ये नेचर है, बॉडी की नेचर है, दैट हैपेंस। हम में से शायद और भी हों ऐसे, कोई चीज अगर मेरे ज़हन में आ जाए 2, 3, 4 दिन मैंने उस पर बहुत सोचा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इब्राहिम और सारा भी इंसान थे और इसी तरह की सिचुएशन से गुजरे थे, और हमने सारा के एक्शन से एक और काम भी देखा जो हुआ, लेकिन ये किसी भी तरह ईमान के डगमगाने का बायस नहीं था। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस था जिसमें से वो गुजरे। मेरे से हमें हर हाल में अपने ईमान में मजबूत रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो। लेकिन अगर रसूल कहता है कि अगर, या उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम सारा और इब्राहिम के सिचुएशन को देखें तो वो कोई ईमान अफजा नजर नहीं आती, क्योंकि वो एक ऐसे जिंदगी की इस एज में ग्रुप में थे कि जहां नामुमकिन सब कुछ आता था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ी, मेरे से खुदा पर भरोसा रखा। और ये वो चैलेंज है जो आजकल हम सबको इसका सामना करना पड़ता है। इब्राहिम का खुदा कोई और खुदा नहीं था। मैं जल्दी से रैप करने लगा 5 मिनट में। इब्राहिम का खुदा कोई और खुदा नहीं था, उसका खुदा भी वही खुदा है जो मेरा और आपका खुदा है। आज बहुत दफा जब आप लोगों को ऑल्टर कॉल के लिए बुलाते हैं या कोई दुआ के लिए, बहुत सारे लोग पीछे रहते हैं। उनमें से कुछ तो वैसे ही शर्माते हैं, कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि पादरी साहब को मेरे मसले का पता नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है, खुदा से बड़ा भी है, वो हर मसले को हल कर सकता है। हमारा खुदा जो है कुदरत तो ताकत वाला है, ही इज अ क्रिएटर, सबको पैदा करने वाला है। हमारे अंदर जो ईमान है वो कैसे पैदा हुआ? वो हमारी अपनी काविश से नहीं, बल्कि ईमान से पहले खुदा ने एक और काम किया था, समथिंग एल्स हैपेंड, और वो था फजल। इसीलिए रसूल फजल की डॉक्ट्रिन को लेके आता है। हम पर फजल होता है तो हम इलेक्शन की जो डॉक्ट्रिन है उसको आप जानते हैं कुछ उसके बारे में। खुदा हमको चुनता है और वो ईमान का बीज आपके दिल में होता है, लेकिन पहले आप पर फजल होता है। ईमान के बाद फजल नहीं है, पहले फजल हुआ था उस पर, और उस फजल की बदौलत ईमान का बीज इब्राहिम के दिल में पैदा हुआ, ताबेदारी का बीज उसके दिल में पैदा हुआ। मेरे अजीजों, उसके फजल से ही हम ईमान लाए। और आज जब हम दुआ करते हैं या तो हम क्या कहते हैं? खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे फजल की बदौलत हम चर्च में हैं। पहले फजल है, फिर फेथ, एंड देन इलेक्शन, एंड देन रिलेशनशिप। उनके ऊपर फजल हुआ, उसने ईमान रखा और खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। वो यहोवा खुदा है मेरे अजीजों, उसके यहां कोई भी ऐसी बात नहीं जो वो ना कर सके, कामयाब ना हो या वो ना कर सके, इसलिए कि वो क्रिएटर है। इब्राहिम के फायदे के लिए ये नहीं था, बल्कि ये उससे आगे बढ़ गया था। इब्राहिम ने मेरे अजीजों जब खुदा पर ईमान लेके उसके साथ चलने का, जैसा खुदा ने कहा, सोचा और माना, उसकी वजह से उसको कहा गया कि वो कौमों का बाप है। उसकी बरकत से उसकी औलाद को बरकत मिली। ये है एक्शन। इब्राहिम एक जगह रुक नहीं गया था, बल्कि साथ साथ जहां जहां खुदा उसे कहता था वहां वहां जाता था। फेथ इन एक्शन। याद रखें, जब आप खुदा पर ईमान लाते हैं और आपका फेथ जो है वो एक्शन में है, तो आपकी वजह से, हस्बैंड्स, आपकी वजह से आपकी बीवी, आपके बच्चों में
فیتھ جو ہے وہ ایکشن میں رہتا ہے اور ان کو برکت ملتی ہے اور وہ برکت آگے نسل در نسل جاتی ہے. لیڈیز آپ کے ایمان کی وجہ سے خدا آپ پر فضل کرتا ہے, آپ کے خامد کو اور آپ کے بچوں کو برکت دیتا ہے اور وہ برکت جو ہے وہ نسلوں تک چلتی ہے. یاد رکھیں آخر میں 25ویں آیت میں رسول ساری ڈاکٹرین کو اکٹھا کرتے ہوئے راست بازی سے شروع کرتا ہے, ایمان سے, شریعت کے وسیلہ سے نہیں, ایمان سے, اور فضل کو بیچ میں لاتے ہوئے یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت جس کو اس نے مردوں میں سے جلایا ہمیں راست بات ٹھہرانے کے لیے. آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابراہیم was the first man of faith. کیا آپ اپنے خاندان کے لیے فرسٹ مین آف فیتھ یا لیڈی آف فیتھ ہیں یا نہیں؟ یہ کوشچن ہے جو آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جائے گا. اسٹڈی تو ہم نے سن لی, دیکھ لی کہ رسول نے ہمیں کیا سکھایا اور سمجھایا ہے, لیکن جس طرح ابراہیم فیتھ, اکثر آپ نے اکثر ہی سنا ہے, oh he's a man of faith. آپ اکثر سنتے ہیں, are you man of faith? کیا میں man of faith ہوں اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے چرچ کے لیے؟ جس طرح ابراہیم نے ایک نمونہ چھوڑا اپنی ساری آنے والی جنریشنز کے لیے, کیا بالکل اسی طرح میں اور آپ انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنے خاندان کے لیے نمونہ چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ لیڈیز, کیا آپ ایماندار خاتون ہیں؟ کیونکہ آپ کے ایماندار ہونے اور فیتھ کا ایکشن میں ہونا آپ کے بچوں کو مسیح کے قریب رکھے گا. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضل سے ایمان کی دولت بخشی, اور اے باپ تیرا شکر ہو اپنے باپ ابراہیم کے لیے جو وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ چلا, اور اے خداوند تو نے اسے ایسی برکت دی, اس کو جو بے اولاد تھا ایسی برکت دی کہ خداوند آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند خداوند تو نے مجھے اسے اولاد دی, اسے نا امیدی میں اپنی امید کو قائم رکھا. تو ہماری مدد کر, ہم اس بات کو جانیں کہ اس زندگی میں ہم پر بہت سارے خداوند موسم گزرتے ہیں, چیلنجز میں مانتے ہیں. اے خداوند کاش ہم باپ ابراہیم کی طرح امید میں رہے, کوئی بھی خداوند کیسی بھی سچویشن آئے ہماری نگاہ ہمیشہ تیرے بیٹے یسوع کی صلیب پر لگی رہے. اور اے خداوند کاش ہم سب اپنے اپنے خاندانوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے مین آف فیتھ, لیڈی آف فیتھ ہوں. اے خداوند کاش ایسا رہے. آمین. اور اب ہم عبادت کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے ہدیے نذرانے خدا کے حضور میں پیش کریں, اور کوئل سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں گیت میں لیڈ کریں.